کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے عظیم پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر محبت سے درود بھیجتا ہے اس کا درود میں سنتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر جب کوئی محبت سے درود پاک بھیجتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا درود میں خود سنتا ہوں، اسے پہچانتا بھی ہوں۔ اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، اور جب جب درود پاک پڑھیں محبت سے درود پڑھیں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گم ہو کر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں مست ہو کر درود پاک پڑھیں، حضور کی محبت سے اپنے سینے کو سرشار کرتے ہوئے یوں تصور مدینہ میں اور تصور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب ہم درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص اپنے دوست کے گھر میں آتا ہے اور آ کر دروازے کو دستک دے کر اپنے دوست کو بلاتا ہے۔ جیسے ہی دوست آتا ہے اور اسے پوچھتا ہے، حال وال پوچھنے کے بعد دوست کہتا ہے خیریت سے آنا ہوا؟ کہا جی ایک آزمائش میں پھنس گیا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مجھ پر 400 درہم قرض ہے، تو میں آپ سے ادھار لینے کے لیے آیا ہوں، اگر آپ مہربانی فرمائیں، شفقت فرمائیں اور مجھے یہ 400 درہم آپ عطا فرما دیں تو میں اپنا قرض اتار سکوں۔ قرض خواہ بار بار تقاضا کر رہا ہے، میں کافی آزمائش میں ہوں، کافی پریشان ہوں کہ میں کس انداز میں کس طرح قرض اتاروں، اور پھر میں نے آپ کا رخ کیا ہے، آپ کی چوکھٹ پر میں آیا ہوں، لہٰذا میری مدد کیجیے۔ اس دوست نے بڑی جلدی سے اندر جاتا ہے اور 400 درہم کی تھیلی لا کر اپنے دوست کے ہاتھ میں تھماتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے آپ لے کر جا سکتے ہیں۔ اب وہ دوست تو چلا گیا، لیکن جس نے پیسے دیے تھے، درہم دیے تھے، یہ روتا ہوا واپس اپنے کمرے کی طرف گھر میں داخل ہوتا ہے۔ اس کی بیوی دیکھ کر پوچھتی ہے، کہا کہ حضور اگر آپ کو اتنا ہی پسند تھا پیسے کہ نہیں دینا چاہتے تھے تو آپ نہ دیتے، رو کیوں رہے ہیں آپ؟ بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، بڑی پیاری بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں نے اپنے دوست کو پیسے دیے ہیں، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ میرا دوست ہے، مجھے آج اس کو میری چوکھٹ پر، میرے دروازے پر آنا پڑا ہے۔ کیوں آنا پڑا ہے؟ مجھے پہلے سے ہی اس کی خیریت کا معلوم کیوں نہیں تھا، اس کے حالات کا مجھے کیوں معلوم نہیں تھا، جبکہ یہ میرا دوست ہے، مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا اس پر یہ مشکل وقت ہے، یہ آزمائش ہے، یہ دکھ میں، اس تکلیف میں مبتلا ہے، تو میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ مجھے اپنے دوست کے حالات سے واقفیت نہیں تھی، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہاں جو سمجھنے والی بات ہے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، وہ یہی کہ جب ہم کسی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، ایک بھائی چارے والا جو نظام ہے، یہ کتنا پیارا دین اسلام ہے، بھائی چارگی کا نظام ہے۔ ہمیں اپنے دوست کے حالات، واقعات ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کن حالات سے دوچار ہے۔ کبھی تو وہ ذکر بھی کر دیتا ہے، کبھی خوددار اتنا ہوتا ہے کہ وہ ذکر نہیں کرتا، اور بسا اوقات ایسی نہج پر آ کر پہنچ جاتا ہے کہ اسے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے یا اسے مدد لینی پڑتی ہے۔ ایک دوست ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے حق بنتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی خیرخواہی کریں، اپنے مسلمان بھائی کی خبر گیری کریں، اپنے مسلمان بھائی کے حالات اور واقعات کو دیکھتے رہیں، اپنے مسلمان بھائی سے جو آزمائش میں مبتلا ہیں ان کی آزمائش کو جہاں تک ہم ہو سکتا ہے ہم دور کرنے کی
کوشش کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ درس ہمیں دین اسلام دیتا ہے، بھائی چارگی کا درس۔ آج کا ٹاپک بھی انشاءاللہ ہمارا رہے گا بھائی چارہ۔ اللہ نے چاہا تو اس ٹاپک پر ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوتا ہے، کلام بھی سنیں گے، ٹاپک پر مبلغین سے انشاءاللہ گفتگو بھی کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو مبلغین ہوں گے انشاءاللہ قاری کاشان صاحب ہوں گے، قاسم مدنی ہوں گے، فصیح الدین بھائی ہوں گے، انشاءاللہ عاطف مدنی ہوں گے، سب کو ویلکم کہتے ہیں جی۔ اور ثاقب شاہ صاحب انشاءاللہ ہم ان سے کلام سنیں گے۔ مرحبا کہتے ہیں سب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ مرحبا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں؟ مرحبا مرحبا۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم۔ کیسے ثاقب ثاقب شاہ صاحب؟ ٹھیک ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ سلامت رکھے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وإلیہ یرجعون۔ کیا لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے وہ سب خوشی سے یا مجبوری سے اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں، اور سب کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ ارشاد فرمایا کیا لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے، فرشتے ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، وہ سب کے سب خوشی سے یا مجبوری سے اسی کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں۔ فرشتے تو یوں خوشی سے فرما بردار ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں پیدا ہی معصومیت پر کیا ہے۔ مسلمان جن اور انسان اس طرح کے دلائل میں نظر کر کے اور انصاف اختیار کر کے فرما بردار ہیں، اور یہ اطاعت و فرما برداری مفید بھی ہے، جبکہ غیر مسلم کافر کسی خوف یا موت کے وقت، عذاب دیکھ لینے کے وقت گردن جھکا دیتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان قیامت میں نفع نہیں دے گا۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وإلیہ یرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین پیغام قرآن سیگمنٹ کے بعد ہم کلام سنتے ہیں۔ ثاقب شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی آج انشاءاللہ۔ ثاقب شاہ صاحب سے پہلے تو پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ شاہ صاحب کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ سیدی اعلیٰ حضرت کا۔ جزاک بڑا ہی اللہ۔ خوبصورت ایک کلام نہیں، اعلیٰ حضرت نے بہت سارے کلام لکھے ہیں۔ راہ عرفاں سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں۔ واہ کیا بات ہے۔
صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی علی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. راہ عرفان سے جو ہم نادیدارو محرم نہیں، راہ عرفان سے جو ہم نادیدارو محرم نہیں، راہ عرفان سے جو ہم نادیدارو محرم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پہ کچھ غم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پہ کچھ غم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پہ کچھ غم نہیں. وہ مسلمان گرچہ ناقص ہی سہی اے کاملو، وہ مسلمان گرچہ ناقص ہی سہی اے کاملو، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں. اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم تھم، اس میں جم جم ہے کہ بیش، اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اس میں زمزم ہے کہ بیش. کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں. وہ پنجائے بحر عرب ہے جس سے دریا بہ گئے،
پنجائے مہر عرب ہے جس سے دریا بہ گئے، ورنہ چشمائے خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں، چشمائے خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں۔ اور ایسا امید کس لیے منت کشے استاذ ہو، ایسا امید کس لیے منت کشے استاذ ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں۔ گنجے ما اوحا کے جو چٹخے تنا کے باغ میں، گنجے ما اوحا کے جو چٹخے تنا کے باغ میں، بلبل سدرا تو اس کی بو سے بھی محرم نہیں، بلبل سدرا تو اس کی بو سے بھی محرم نہیں، سایہ دیواروں خاکی تر ہو یا رب الرضا، سایہ دیواروں خاکی تر ہو یا رب الرضا، خواہش تیرے میں قیصر شوق تخت جم نہیں، خواہش تیرے میں قیصر شوق تخت جم نہیں، راہ عرفان سے جو ہم دیدارو محرم نہیں، ایسا امید اس لیے منت کشے استاذ ہو، ایسا امید اس لیے منت کشے استاذ ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں، راہ عرفان سے جو ہم نادیدارو محرم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پہ کچھ غم نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے ثاقب بھائی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا شاہ صاحب آج آپ اپنی پسند کے کلام کے 2 شعر سنائیں ابھی، واہ واہ، جو آپ ویسے زیادہ پڑھتے ہیں۔ ویسے کون سا کلام پڑھتے ہیں زیادہ؟ زیادہ پڑھنا ایک الگ ہے، پسند کا پڑھنا ایک، پسند کا سناؤں یا زیادہ پڑھنے والا سنو؟ ویسے زیادہ کون سا پڑھتے ہیں اور پسند کا کون سا پڑھتے ہیں؟ زیادہ تو خیر سیدی اعلیٰ حضرت کے کلاموں میں سے پڑھتا ہوں، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت کے کلاموں میں سب سے زیادہ جو مجھے پسند ہے، رشک قمر ہو رنگ رخ آفتاب ہو، ذرا تیرا جو
شہگر دو جناب ہو رشک قمر ہو رنگ رخ آفتاب ہو ذرا تیرا جو اے شہگر دو جناب ہو در نجف ہو ہر پاک خوشاب ہو در نجف ہو ہر پاک خوشاب ہو یعنی دورا میرا گزرے وہ تراب ہو میں تو کہاں ہی جاؤں کہ بندہ ہوں شاہ کا میں تو کہاں ہی جاؤں کہ بندہ ہوں شاہ کا پر لطف جب ہے کہتے اگر وہ جناب ہو پر لطف جب ہے کہتے اگر وہ جناب ہو تجھ سے ناز تیرے قصر کو کہ میں کیا ہے تجھ سے ناز تیرے قصر کو کہ میں کعبے کی جان عرش بری کا جواب ہوں مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں دردا میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہو دردا میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہو عشق قمر ہو رنگ روغ آفتاب ہو ذرا تیرا جو اے شہگر دو جناب ہو حسرت میں خاک بوسیے طیبہ کی اے رضا حسرت میں خاک بوسیے طیبہ کی اے رضا ٹپکا جو چشم مہر سے وہ ناب ہو ٹپکا جو چشم مہر سے وہ ناب ہو رشک قمر ہو رنگ رخ آفتاب ہو ذرا تیرا جو اے شہگر دو جناب ہو واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے ہمارے ثاقب شاہ صاحب کو, دونوں جہانوں کی اللہ پاک بھلائیاں عطا فرمائے. بڑا پیارا کلام پڑھتے ہیں اور بڑے پیارے انداز میں پڑھتے ہیں اور کلام اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ ایک اچھے انداز میں ماشاءاللہ سناتے ہیں. دل جھوم جاتا ہے الحمدللہ. دل کرتا ہے کہ شاہ صاحب سے سنتے رہیں. چونکہ پروگرام ہے, پروگرام کی ایک تھیم ہے, پھر ہمیں اسی کو پیٹرن کو فالو کرنا ہوتا ہے. بہرحال مدنی چینل کے ناظرین, آج کا ہمارا ٹاپک بھائی چارہ ہے. عاطف بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. عاطف بھائی سب سے پہلے تو آپ یہ ارشاد فرمائیں نا کہ اخوت, بھائی چارہ, یہ اس کا مفہوم کیا ہے, اس کی کچھ وضاحت ہو, اور پھر دین اسلام میں اس کی اہمیت کو کس طرح اجاگر کیا گیا ہے, کس طرح بیان کیا گیا ہے, اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. شاہ صاحب, اخوت جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے اخن, جس کا معنی ہوتا ہے بھائی. یہ اسی سے نکلا ہے اور اخوت بنا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے بھائی چارہ, برادری. یعنی یوں سمجھے کہ کسی کے ساتھ اب بھلائی والا معاملہ کرنا, یہ اخوت کے معنی بیان کیے جاتے ہیں. اور اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام میں جو تعلیمات ہمیں ارشاد فرمائی ہیں, اگر ہم ان کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات بالکل واضح اور روز روشن کی طرح عیاں ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بھی ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, چاہے وہ کسی خطے سے ہو, قوم سے ہو, کسی قبیلے سے ہو, کسی ملک سے ہو, شہر سے ہو,
کوئی بھی کسی بھی انداز میں ہے وہ مسلمان ہے تو وہ آپس میں بھائی ہیں جی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی حیات طیبہ کا شاہ صاحب آخری خطبہ ارشاد فرمایا جی اس کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس خطبے میں جملے ارشاد فرمائے کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، سب آپس میں کیا ہے بھائی بھائی ہیں اور سب کے حقوق کیا ہے برابر ہیں اور فضیلت اسی کو ہے جو تقوی والا اور پرہیزگار ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کا جو آخر خطبہ، خطبۃ حجۃ الوداع جسے ہم کہتے ہیں، اس میں جو ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی اس کا لب لباب بھی اگر پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اخوت کا، بھائی چارے کا اور ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو مسلمانوں کا آپس میں ایک تعلق اور ایک رشتہ بیان فرمایا ہے وہ دنیا کا اور کائنات کا سب سے مضبوط ترین رشتہ ہے، اور جو بھائی چارہ آپس میں جو خونی رشتے ہوتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر اس رشتے کو، اخوت کے رشتے کو، بھائی چارے کے رشتے کو کہا گیا ہے کہ یہ ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ جو دین کی بنا پر ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے، اور جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہو، تو وہ تمام کاموں سے بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر اس کی اہمیت ہے۔ اگر قرآن کریم فرقان حمید کا مطالعہ بھی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، فرمایا مسلمان بھائی بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو۔ جی تو اب اس آیت مقدسہ کو بغور اگر ہم پڑھتے ہیں اور اس کی تفاسیر کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں یہ بات بالکل واضح ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اگر کسی کا کوئی جھگڑا ہو جائے، کسی کا کوئی معاملہ ہو جائے تو بھائی چارے والا معاملہ کرتے ہوئے، بھائیوں والا معاملہ کرتے ہوئے ان کے درمیان صلح کرا دو، واہ واہ، اور ان کا معاملہ اگر بگڑ رہا ہو تو اس معاملے کو سوار دو، اور کیوں کر دو؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔ اب اس آیت مقدسہ میں جو چیزیں میں ارشاد فرمائی گی، ایک تو یہ ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ اخوت، بھائی چارہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا کہ آپس میں صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو۔ یہ جو پرہیزگاری ہے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے، یہ تمام اعمال کی، تمام چیزوں کی بنیاد اور اساس ہے۔ اگر انسان کے اندر پرہیزگاری ہے، تقویٰ ہے، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نصیب ہے، تو پھر اس کے اندر ایمان مضبوط ہے، اور جب ایمان مضبوط ہے تو اس کے اندر بھائی چارگی بھی اتنی ہے، اس کے اندر اخوت والا معاملہ بھی اتنا ہے، اور اس کے اندر یہ چیز اور شاید مضبوط ہو جاتی ہے اگر پرہیزگاری انسان کے اندر ہے۔ اور اگر پرہیزگاری آ جائے تو پھر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت فرماتا ہے۔ صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، دینی رابطہ اور اسلامی محبت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ رشتہ تمام دنیاوی رشتوں سے مضبوط اور اہم رشتہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ مسلمان نہ تو خود مسلمان پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی کسی ظالم کے سامنے اسے پیش کرتا ہے، کیا بات، یا کسی ظالم کے سامنے اسے کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا اور نہ کسی ظالم کے سامنے اسے پیش کرتا ہے۔ اور پھر جو مسلمان کی علامات بیان فرمائی گئی ہیں شاہ صاحب، جس میں مسلم شریف کی حدیث پاک جس میں فرمایا گیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، زبان سے دوسرا مسلمان کیا رہے، محفوظ رہے۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات، یعنی بنیادی طور پر اسلام کے اندر اگر ہم اس چیز کو دیکھیں، اخوت کو دوسرا اگر ہم اپنی آج کے زمانے میں دیکھیں جسے ہیومن رائٹس کا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک انسانیت کے جو رائٹس ہیں، انسانوں کے جو حقوق ہیں، اس کی بنیادی چیز اور بنیاد جو ہے وہ اخوت اور بھائی چارہ ہی سمجھ لیجئے ایک طرح سے، کہ انسان اگر اپنے اندر اس چیز کو اجاگر کر لے تو یہ ہیومن رائٹس کی جو بات کی جاتی ہے، انسانی حقوق کی جو بات کی جاتی ہے، وہ اسلام نے ہمیں کتنا خوبصورت درس دیا ہے کہ مسلمان سارے بھائی بھائی ہیں۔ اور یہ آج سے نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں یہ جو جوڑا جا رہا ہے، ایک کیا جا رہا ہے، یہ آج سے نہیں ہے، یہ تو آج بات ہو رہی ہے نا کہ انسانی حقوق مل کے رہنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے سے ہی ہمیں ایک کر دیا ہے۔ اچھا یہ صرف ایسا نہیں ہے عاطف بھائی کہ ہمیں صرف بیان کیا گیا، لفظوں میں بیان کیا گیا، نہیں ایسا نہیں ہے،
یہ وہ پیارا عمل ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عملاً صحابہ کرام کو کر کے بتایا. صحابہ کرام کون ہیں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تراشے ہوئے ہیرے ہیں نا، یہ حضور علیہ السلام کے تیار کردہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تیار کیا ہے. اب یہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے یہ رول ماڈل کی حیثیت ہے. فَأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم فلاح پا جاؤ گے. اصحابک النجوم فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ. یہ کتنی پیاری حدیث مبارکہ. اچھا اب یہ دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام نے بھائی چارے کا درس دیا. دین اسلام ہمیں ایک ہونے کا درس دیتا ہے. اسلام ہمیں ایک جسم کی مانند بیان کرتا ہے. اچھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ایک کیا، آپ پڑھیں ہجرت کا وقت کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا. یہ دیکھیں، یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے بھائی چارہ، یہ وہ ایمانی رشتہ ہے، یہ ایمانی طاقت ہے، ایمانی قوت ہے کہ جو دل کو جوڑتا ہے. یہ ایمانی رشتہ ہے اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوڑا ہے. اور یہ دین اسلامی کا خاصہ ہے، بے شک دین اسلامی کا خاص ہے. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصار کو پکڑا، ہاتھ تھمایا، آج سے تم بھائی ہو. مہاجر کو لیتے ہیں ایک طرف، انصار کا ہاتھ تھما کر حضور فرماتے ہیں آج سے تم بھائی بھائی ہو. اب ایک طرف مہاجرین ہیں جو ہجرت کر کے آئے ہیں، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر، اپنی جائیدادیں، اپنا مکان، اپنا مال و متاع سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے وہ ہجرت کرتے ہیں، چھوڑ کر آتے ہیں. اور ادھر انصار ہے. اب یہ انصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اندر اخوت فرمائی نا، مؤاخات کا سلسلہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا عمل کتنا مبارک ہے کہ دو گھر ہیں تو صحابی کہتے ہیں کہ آپ انصار کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ میرے دو گھر ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، جو آپ کو پسند ہے نا، جو آپ کو پسند ہے، ایک آپ رکھ لیں ایک میں رکھ لیتا ہوں. یہ ہے بھائی چارگی. یہ نہیں ہے کہ صرف لفظوں میں کہا جائے کہ بھائی یہ کر لیجئے یہ کر لیجئے. یہ آج رائٹس کی جو ہیومن رائٹس کی جو بات کی جاتی ہے، انسانی حقوق کی جو بات کی جاتی ہے، یہ صرف لفاظی نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کر کے بتایا، اور صحابہ کرام نے عملاً کر کے بتایا کہ کس انداز میں یہ بھائی چارگی والا رشتہ قائم ہو سکتا ہے. اور یہ رشتہ ایمان کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے. آپ پھر صحابہ کرام کا مبارک عمل، مال کو دیکھا، کہا جی یہ آدھا مال آپ رکھ لیں، یہ گھر آپ رکھ لیں، یہاں تک کہ جو رشتہ مال جو انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہے، انسان کے جو دل کے قریب بہت ساری چیزوں میں سے مال ہے. تو انسان تو اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، صحابہ کرام وہ بھی قربان کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے. یہ ہے اسلام. دین اسلام اتنا پیارا دین ہے. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمیں مسلمانوں کو فخر کرنا چاہیے، بلکہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی پڑھیں اور دین اسلام میں داخل ہو جائیں. آئیں دین اسلام کو آپ پڑھیں اور دین اسلام میں داخل ہو، کلمہ پڑھیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام بنیے. آپ کو پتہ چلے گا کہ دین اسلام کیا پیارا دین ہے اور کس طرح بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، ایک ہونے کا درس دیتا ہے. مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس کی خبر گیری کرتا ہے. خبر گیری کے معاملے میں آپ دیکھیں نا، ہمارے اسلاف کو دیکھیں کس طرح مسلمانوں کی خبر گیری. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن کیفیت کیا ہے؟ رات کو آپ گلیوں میں چکر لگاتے ہیں، کہیں کوئی ایسا تو نہیں کہ مسلمان کوئی تکلیف میں ہے، کوئی مسلمان پریشان تو نہیں ہے. وہ واقعہ سامنے آتا ہے کہ جس وقت دیکھا کہ ایک گھر سے رونے کی آواز آتی ہے، آپ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ کہا کہ کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے اور بچے بھوک سے رو رہے ہیں. کہا یہ پانی تو، یہ ہنڈیا تو چڑھی ہے، کہا اس میں پانی رکھا تاکہ بچوں کا دل بہل جائے اور یہ سو جائیں. ہائے ہائے. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھوں پر مال، بیت المال سے کچھ سامان اٹھاتے ہیں، کچھ دالیں اور اس طرح کا سامان اٹھا کر خود اپنے کندھے پر رکھ کر آپ لے کر آ رہے ہیں. خادم کہتا ہے حضور مجھے دے دینا، میں اٹھا لیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں عمر کو اٹھا لیتا ہوں. آپ خود اٹھاتے ہیں. یہ ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، یہ ہے ہمارے لیڈر، یہ ہے دین اسلام کا حسن، یہ ہے اسلام کی تعلیمات. وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جن کے نام سے شیطان کانپ جاتا ہے، راستہ تبدیل کرتا ہے، وہ عمر کے جنہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے، مراد مصطفیٰ ہیں، یہ دعائیں مصطفیٰ ہیں، عطائے مصطفیٰ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کیفیت کیا ہے؟ خلیفۃ المسلمین ہے اور آپ اپنے کندھے پر اٹھا کر سامان اس کے گھر میں پہنچاتے ہیں اور خود بناتے ہیں اور بچوں کے سامنے بچوں کی طرح کھیلتے ہیں.
فرماتے ہیں کہ جتنا رلایا ہے اتنا ہنسانا بھی پڑے گا، اتنی دل میں خوشی بھی داخل کرنی پڑے گی. یہ ہے اسلام. خبر گیری کا بھی درس دیتا ہے، بھائی چارگی کا بھی درس دیتا ہے. اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سمجھیں. میں چاہوں گا قاسم بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو فرامین ہے احادیث کی روشنی میں، جو مسلمانوں کا ایک تعلق ہے، مسلمانوں کا ایک رشتہ ہے، باہم جو رشتہ جوڑنے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں. مزید کچھ ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمایا تاکہ مزید پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سنیں گے تو دل میں بھائی چارگی کا درس انشاءاللہ ملے گا، دل میں انشاءاللہ مسلمانوں کی محبت پیدا ہوگی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسی ذات ہے کہ جنہوں نے اپنی امت کی ہر جگہ پر رہنمائی فرمائی، چاہے وہ دینی معاملہ ہو یا دنیاوی یا معاشرتی طور پر، ہر جگہ اپنی امت کی تعلیم فرمائی تاکہ جو بھی کام ہو، چاہے دنیاوی طور پر یا دینی طور پر، وہ ایک احسن اور منظم اور مہذب انداز میں ہو. اب آج کا موضوع ہمارا ہے بھائی چارہ، مسلمانوں کے آپس میں باہمی تعلقات. اس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی پیارے فرامین ہیں. کئی ساری احادیث کی کتب ہے، اس کے اندر یہ موجود ہیں حدیثیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. سب سے پہلے میں صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے اور فرماتے ہیں کہ مسلمان نہ تو دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے، نہ ہی اس کو رسوا کرتا ہے، اور جو مسلمان اپنے کسی دوسرے بھائی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، رب ذوالجلال اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، اور جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کرے گا تو رب ذوالجلال قیامت کے دن اس کے مسائل میں سے کسی ایک مصیبت کو دور فرمائے گا، اور جو کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی کا پردہ رکھے گا رب ذوالجلال قیامت کے دن اس کا پردہ رکھے گا. اور صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سید المرسلین حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں کہ اگر کسی کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کے پورے جسم کے اندر تکلیف ہوتی ہے، اور اسی طرح اگر اس کے سر کے اندر درد ہو، سر میں تکلیف ہو تو پورا جسم کو درد محسوس ہوتی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی حیثیت رکھتے ہیں، جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. عملاً آپ یہ جو حدیث مبارکہ آپ نے بیان کیا قاسم بھائی، آپ عملاً دیکھتے ہیں کہ اس میں کس قدر مضبوطی آتی ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، یعنی جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، تو عملاً بھی اگر ہم اس کو طرف دیکھتے ہیں تو کس انداز میں آپ دیکھتے ہیں کہ مضبوط ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی مسلمان ہے وہ فطری طور پر وہ محتاج، اس کے اندر محتاجی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے تو اب وہ ہر معاملے میں ایک دوسرے کا محتاج ہوگا. تو اب ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرے گا تو اب اس کو مدد کرنے کے ساتھ سپورٹ ملے گی، وہ کھڑا ہوگا، چاہے وہ دینی معاملہ ہو، اگر اس کو کوئی کاروباری ٹینشن ہے، کسی قسم کی پریشانی ہے، تو اب کوئی ایسا صاحب ثروت مسلمان اللہ کی رضا کے لیے اور خیر خواہی کی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے کہ چلیں اگر میں اس کی مدد کروں، اسے کچھ پیسے دوں، کچھ بزنس یا کاروبار بنا دوں تو یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، اس کے گھر کا چولہا جلے اور اس کی وجہ سے مجھے بھی اللہ پاک ثواب دے گا. یہ تو دینی اپنا دنیاوی مثال دی. اسی طرح آپ دینی مثال لے لیں کہ اگر کوئی علم دین حاصل کر رہا ہے، بظاہر علم دین حاصل کرتے وہ کمزور ہے، اس کا حافظہ کمزور ہے، یا کوئی چیز پڑھ رہا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اب خیر خواہی کی نیت سے اور اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی وہ اسلامی بھائی یا وہ مسلمان بھائی کہ جس کا حافظہ مضبوط ہے یا جسے وہ چیز اچھی طرح یاد ہے یا سمجھ آ گئی، اب وہ اس مسلمان بھائی کو جب بتائے گا، بیان کرے گا تو اب اس کی مدد ہوگی، اب وہ بھی اچھی طرح علم دین کی راہ پر کامزن ہوگا. کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگ ناپید ہو گئے ہیں قاسم بھائی. نہیں ایسی بات نہیں ہے، ایسے افراد بہت ہیں الحمدللہ. آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں دیکھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل سکھایا جاتا ہے، اور ہمارے پیر مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ ان کی سیرت میں بھی یہی ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث پر وہ کتنے مضبوط طریقے سے عمل کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کے ساتھ بھائی چارہ، اس کے ساتھ آپس میں باہمی تعلقات، اس کی خیر خواہی، اس کا دل خوش کرنا، جو چیز اپنے لیے پسند کرنا وہی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرنا. کنز العمال کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے
جو دوسروں کا فائدہ کرے. اور المعجم الکبیر کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فرائض کے بعد اعمال میں سب سے زیادہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمل محبوب ہے وہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. اب یہ ساری حدیث پاک ہے جس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تعلیم ارشاد فرمائی کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے مسلمان بھی کے لیے پسند کرو، آپس میں ایک عمارت کی حیثیت سے رہیں، آپس میں ایک دوسرے کی جو دکھ درد تکلیف ہے اس کے مداوع کریں، اس کی مدد کریں، جو چیز اپنے لیے پسند کرے دوسروں کو نفع دیں. اور فرائض کے بعد سب سے بہتر جو عمل ہے وہ کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، تو کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کریں. یہ احادیث ہماری ایسی رہنمائی کرتے ہیں کہ اگر ہم ان احادیث پر عمل کریں تو ہمارا جو معاشرہ اس ایک بہترین منظم مہذب انداز کے اندر آگے چلے گا، آپس میں جو رکاوٹیں ہیں دکھ درد تکلیفیں وہ دور ہوں گی. درست فرما رہے ہیں آپ. میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ یہ جو مسلمان کے دل میں خوشی ڈالنا ہے، آپ نے بڑی پیاری معجم الکبیر کی حدیث مبارکہ بیان فرمائی ہے کہ فرائض کے بعد سب سے زیادہ افضل عمل جو اللہ پاک کو محبوب ہے، اللہ پاک کو پیارا ہے، یہ مسلمان کے دل میں خوشی کو داخل کرنا. یعنی کہ اس میں انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے. قاسم بھائی، عاطف بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، فصیح الدین بھائی، کہ مسلمان کے دل میں خوشی ڈالنا. اچھا، ایک طرف ہم یہ حدیث مبارکہ کو دیکھ رہے ہیں فصیح الدین بھائی، اور دوسری طرف ہم مواخات کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں. صحابہ کرام نے کس پیارے انداز میں اپنے مسلمان بھائیوں کے دوسرے جو مہاجرین تھے ان کے دلوں میں خوشی کو داخل کی. وہ انداز اپنایا نا کہ یہ میرا گھر رکھ لو، یہ مال رکھ لو، یہ چیز رکھ لو، ایسے کر لو. تو یہ بھی تو ایک انداز تھا خوشی داخل کرنے کا. میں چاہوں گا عقد مواخات جو صحابہ مہاجرین اور انصار تھے ان کے درمیان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقد مواخات فرمایا ہے، میں چاہوں گا اس کی کچھ تفصیل آپ بیان فرمائیں کہ وہ کتنے صحابہ کرام تھے، پھر کس صحابی نے کیا پیشکش کی، اور اگلا اچھا آگے سے جو صحابہ کرام کا رد عمل تھا، مہاجرین کا رد عمل کیا تھا، اس پر کچھ روشنی ڈالیں آپ. جی شاہ صاحب، ابھی جیسا کہ ابتدا میں آپ نے یہ گفتگو بھی فرمائی تھی کہ دین اسلام جو بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، صرف یہ بھائی چارگی زبان سے نہیں ہونی چاہیے بلکہ عملاً بھی ہونی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے اس چیز کو دکھایا اور صحابہ کرام کے درمیان اس چیز کو دکھایا اور صحابہ کرام کے درمیان اخوت و بھائی چارگی قائم فرمائی. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی، اب جب ہجرت فرمائی تو مہاجرین صحابہ ظاہر سی بات ہے گھر تو لے کر ساتھ نہیں آئیں گے. اب ہجرت کی ہے، جلدی جلدی میں نکلے ہیں، مال بھی سارا وہی ہے، رشتہ دار بھی سارے وہی ہیں، گھر بار بھی سب وہی ہیں. جب مدینے میں آئے ہیں تو مدینے میں خالی ہاتھ ہیں، کچھ ان کے پاس نہیں ہے. اور اس وقت صحابہ کرام جو مہاجر صحابہ تھے ان کی تقریباً 45 سے 50 کی تعداد تھی. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کرام کو جمع فرمایا. اچھا شاہ صاحب، یہ بھی ایک بڑی زبردست بات ہے کہ انصار کو انصار کہا کیوں جاتا ہے. انصار در حقیقت اوس اور خزرج دو قبیلے والے جو ہے وہ انصار کہے جاتے ہیں، اور انصار در حقیقت یہ نصر سے بنا ہے جس کا معنی ہے مدد کرنا. ان لوگوں کو انصار اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بے حد مدد کی ہے، اس لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مہاجر کو لیتے ہیں، ایک انصار کو لیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو. پھر ایک کو لیتے ہیں، ایک مہاجر ہے ایک انصار ہے، آپ فرماتے ہیں آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو. اب یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام عقد مواخات فرماتے ہیں تو صحابہ کرام انصار و مہاجرین ان کے درمیان ایسی اخوت قائم ہو جاتی ہے گویا کہ یہ حقیقی بھائی ہوں. اور پھر انصار اس کا عملاً کیسا ثابت کرتے ہیں. انصار جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنا مال ہے، آپ یہ مال آدھا آپ لیں، آدھا مجھے دے دیں، آدھا آپ کا آدھا میرا، یہ میرے دو گھر ہیں، ایک آپ کا ہے ایک میرا ہے. اور جو ہے اس طرح یعنی جو ہے انصار وہ دکھاتے ہیں، اپنی بھائی چارگی قائم کر کے دکھاتے ہیں. دوسری بات جو شاہ صاحب نے بڑی زبردست بات بولی، اب انصار نے اس وقت جو عمل کیا اور اپنا مال اپنا گھر بار سب کچھ پیش کیا. ایک صحابی تھے حضرت سیدنا سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی بھائی چارگی قائم کی گئی تھی. اب یہ اپنا مال لا کر پیش کرتے ہیں کہ اے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرا مال ہے، آدھا آپ کا ہے آدھا میرا ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف
کہتے ہیں کہ مجھے مال کی کوئی حاجت نہیں ہے، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مال کے ذریعے سے میری مدد کی، لیکن مجھے آپ صرف بازار کا راستہ دکھا دیں۔ بازار کا راستہ کس طرف ہے؟ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف بازار جاتے ہیں، پنیر لیتے ہیں، پھر ان کو بیچنا شروع کرتے ہیں، صبح سے شام تک بیچتے ہیں، روزانہ جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تھوڑا وقت گزرتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کافی مالدار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ اتنا مال کما لیتے ہیں کہ مدینے میں آپ گھر بار لیتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتے ہیں کہ اے عبد الرحمن، آپ نے مہر میں کیا دیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 5 درہم کے برابر سونا میں نے اپنی زوجہ کو مہر میں دیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے۔ تو سب سے مین چیز ایک ہمیں مزید سیکھنے کو ملتی ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ صرف زبانی بھائی چارگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جس وقت کسی مسلمان کو ضرورت ہو تو اگر اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے تو مالی اعتبار سے اس کی مدد کی جائے۔ اب جیسے شاہ صاحب نے یہ مثال دی کہ تھوڑے سے مدد کریں، چند 100 سے چند 1000 سے، تو اللہ نے جس کو جیسی استطاعت دی ہے، اگر کم استطاعت ہے تو کم کے ذریعے سے، زیادہ اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی راہ میں زیادہ دیں، اللہ انشاءاللہ برکتیں دے گا۔ اور دوسری بات یہ ایسا نہ کریں کہ جب تک سامنے والا مانگنے کے اسٹیج تک نہ پہنچے آپ اس کی مدد نہ کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو لگے کہ سامنے والا ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کر دیں۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ گھر پر موجود تھا، اب اس کا دروازہ بجا اور دوست آیا، دوست نے جو ہے وہ رقم کا مطالبہ کیا، اب وہ اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے لا کر رقم دوست کو پیش کر دی، گھر پر آئے تو رونے لگے۔ زوجہ نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو زوجہ نے کہا آپ رو رہے ہیں، اگر آپ کو اتنا وہ تھا تو آپ رقم نہیں دیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں نے رقم دے دی ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا دوست، میرا بھائی اتنی پریشانی میں تھا، اس نے مجھ سے آ کر خود سوال کیا، مجھے اس کا علم پہلے سے کیوں نہ ہوا، میں نے اس کی پہلے سے مدد کیوں نہ کی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جب تک سامنے والا آپ سے نہ مانگے آپ اس کی مدد نہ کریں، بلکہ ہم جانتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، جاننے والے ہیں، ان کی مدد فرمائیں۔ اور تیسری بات، سب سے مین چیز، اگر سامنے والا کوئی مدد کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کا کوشش کر کے سب کچھ ہی لے لیں کہ آپ مجھے یہ بھی دے دیں وہ بھی دے دیں، سامنے والا آئندہ مدد ہی نہ کرے، بلکہ سامنے والا جب محبت دکھا رہا ہے اور ایک قرآن و سنت پر عمل کرنا چاہ رہا ہے تو آپ بھی جو ہے وہ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں اور ایسا ہاتھ رکھیں کہ سامنے والا دوبارہ بھی کسی کی مدد کرنا چاہے۔ ایسا بعض اوقات ہوتا ہے، یعنی کہ یہ نظارہ اکثر و بیشتر دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کسی نے مدد کر دی نا، بس وہ پھر پریشان، اس وجہ سے بھی پریشان ہو جاتا ہے، یار یہ اب دروازہ توڑ دیں گے میرا، کھڑے رہیں گے، راستوں میں پکڑ لیں گے۔ بعض اوقات بعض لوگوں کی نا طبیعت ایسی ہو جاتی ہے، وہ افراد شاید ہوتے ہوں جو جن کو نا پروفیشنل کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا پیشن بنا لیا ہوا ہے مانگنا، جو روڈوں پر اور یوں نظر آ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات تو یہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، اتنے ہوتے ہیں کہ ان پر تو زکوٰۃ بھی نہیں بن رہی ہوتی، زکوٰۃ بھی ان کو اگر دی جائے تو زکوٰۃ بھی ان کو ادا نہ ہو، یعنی ان پر زکوٰۃ، ہاں ان پر زکوٰۃ بن رہی ہوتی ہے کہ یہ زکوٰۃ نکالیں، اتنے ہوتے ہیں، لیکن ان کی عادت ہوتی ہے مانگنا۔ لیکن بعض اوقات یوں نہیں بھی ہے، وہ نہیں کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بار بار بھی بسا اوقات طبیعت بن جاتی ہے، چلیں یار ہیلپ ہو رہی ہے، اچھا کوئی ایسا حادثہ ہوا، مثال کے طور پر اللہ نہ کرے، اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا، تو بسا اوقات رشتہ داروں میں، دوستوں میں ایک ہمدردی کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ اس کے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، یوں ہیں، تو کچھ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اب وہ ہیلپ کی، مدد کی اتنی عادت بن جاتی ہے کہ پھر وہ بسا اوقات نہ وہ دبے دبے لفظوں میں میسج چل رہا ہوگا، دبے دبے لفظوں میں وہ اپنی وہ بات کر رہے ہوں گے، اور بعض اوقات ممکن ہے اتنی حاجت نہ ہو، اتنی ہو لیکن اتنی نہ ہو جتنی وہ بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں غور کر لینا چاہیے اپنے اوپر کہ کیا مجھے اتنی حاجت ہے، مجھے بار بار کسی سے آگے مانگنا پڑتا ہے، ہم کیوں نہ اللہ پاک کی بارگاہ میں لو لگائیں، اللہ کرم کرنے والا، اللہ صحت عطا فرمائے گا، عافیت عطا فرمائے گا، انشاءاللہ یہ مشکل بھی گزر جائے گی، یہ وقت بھی گزر جائے گا انشاءاللہ۔ تو کبھی کسی کو، بڑی پیاری فصیح الدین بھائی نے بات کی ہے کہ اتنا نہ کر دیں کہ وہ اپنے دروازے ہمیشہ کے لیے اوروں کے لیے بھی بند کر دے، کہ جب ایک اتنا ستا دیتا ہے اور بار 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 تقاضا ہے، بار بار تقاضا ہے، تو پھر وہ تنگ آ کر ہاتھ بھی جوڑ لیتا ہے، بھائی بس کر دیں، آپ میری بس ہو گئی ہے، تو میں اب مزید نہیں کر سکتا۔ اب وہ کوئی اور واقعتاً ضرورت مند ہے تو بسا اوقات وہ ضرورت مند بھی محروم ہو جاتا ہے، اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ بعض لوگوں کی غلطیاں،
بعض لوگوں کا یوں انداز اپنا لینا یہ بہت سوں کو مدد سے روک سکتا ہے. اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. جو جتنا کر رہا ہے نا خوش دلی سے کر رہا ہے اسی پہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اللہ پاک کی طرف لو لگائیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے گا. آپ کی کچھ کالز ہیں, آئیے کال لیتے ہیں. حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے. سیدی شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے اس پرفتن موجودہ دور میں بھائی چارے کو کیسے مضبوط بنایا جا سکتا ہے؟ بھائی چارے کے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے کون سے اصول اپنانے چاہیے؟ اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں. جی کیا کہیں گے عاطف بھائی؟ دیکھیے بنیادی بات تو یہ ہے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اس چیز کو سمجھے کہ جو ہمارا دین اسلام ہے وہ ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے جی اور ہماری اسلامی تعلیمات کیا ہیں. یہ بات آپ جب ڈیفائن کر لیں گے اور یہ چیز سمجھ لیں گے تو پھر اس کے بعد چند عملی کام ایسے ہیں جو انسان اگر کرے تو اس کے اندر یہ چیز احساس پیدا ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سلام جو ہے اس کو عام کریں کہ جو بندہ آپ سے مل رہا ہے آپ اس کو سلام کریں اور دل کے اپنے اندر عاجزی پیدا کریں. ٹھیک ہے, عاجزی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ احساس مسلمانوں کا یہ اپنے اندر پیدا کریں گے تو امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ یہ جو اخوت اور بھائی چارے والا جو ہمارا دین اسلام کا جو یہ پیغام ہے تعلیم ہے اللہ کی رحمت سے کہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی. تکبر دور کریں, عاجزی اختیار کریں اور دوسروں کی مدد کرنے کا احساس اپنے اندر پیدا کریں تو اللہ نے چاہا تو یہ معاملہ ہمارا بہتر ہو جائے. کیا بات ہے. اسی پہ یہ بھی ہے کہ بھائی چارہ آپس میں کس طرح قائم کریں. جی تو دین اسلام نے اور قرآن و حدیث نے جس طرح ہماری رہنمائی کی ہے, جی قرآن میں ہے نا انما المؤمنون اخوہ, جی کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کافی ساری احادیث مبارکہ بھی بیان کی گئی جس میں بھائی چارے کی فضیلت اور اس پہ ملنے والا اجر, یہ ساری چیزیں جب ہمارے سامنے پیش نظر ہوں گی تو بھائی چارے میں کافی معاون اور مددگار ثابت ہوں گے. جی انشاءاللہ. فضیل الدین بھائی آپ کچھ اس پر فرمائیں. جی شاہ صاحب میں یہی کہوں گا سائل جنہوں نے سوال کیا پرفتن دور میں تو مزید مدد کی زیادہ ضرورت ہے. فتنے والا دور ہے لیکن ہمیشہ طریقہ ایسا اختیار کیا جائے جس میں خود بھی محتاط رہیں. بالفرض اب بندہ بائک پر جا رہا ہے, کوئی بندہ سواری مانگ رہا ہے تو اب دور ایسا ہے بعض اوقات جب کسی کو سواری دی جائے تو الٹا گلے میں ہی معاملہ آ جاتا ہے. تو ایسے وقت میں جو ہے وہ مالی اعتبار سے مدد کر دی جائے, بولیں کہ آپ بس میں یا اپنا رکشہ وغیرہ کر کے آپ چلے جائیں, اس طرح مدد بھی ہو جائے گی اور اپنا بھی حفاظت رہے گی. یعنی محتاط رہا جائے, مدد بھی کی جائے. بہترین ہو گیا. چند مدنی پھول مدنی چینل کے ناظرین میں عرض کرتا ہوں. ایک تو اخلاص, اللہ کی رضا, اس کو شامل کریں. دوسرا معاف کرنا سیکھیں. جی ہاں, اگر آپ اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, بھائی چارگی کے اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو معاف کرنا سیکھیں. غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں, کر سکتا ہے. آپ معاف کرنا سیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا, آپ اچھے لوگوں سے محروم نہیں ہوں گے. لیکن اگر کبھی یہ کیفیت بن جاتی ہے کہ ہم معاف نہیں کرتے اور ہر بات پہ پکڑ کرتے ہیں تو آپ اچھے لوگوں سے بہت جلد محروم ہو کر تنہا رہ جائیں گے. تیسری بات ہے حسن اخلاق. جی ہاں, حسن اخلاق یہ وہ بہترین عمل ہے کہ جس کی وجہ سے یہ رشتہ, بھائی چارگی والا رشتہ, یہ قائم ہو سکتا ہے, اسے دوام مل سکتا ہے. تیسرا اگلی بات ہے, چوتھی بات یہ کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا, ایک دوسرے کے کام آنا. آپ ایک دوسرے کے کام آئیں گے تو اس رشتے کو آگے مضبوطی ملے گی. اور پانچویں بات ہے کہ حسد سے, بغض سے, کینہ سے اپنے آپ کو بچائیں. یعنی آپ جس کی ہیلپ کر رہے ہیں, جس سے رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں, جیسے دوستوں میں ہوتا ہے یہ ہے, اگر آپ کے دل میں اپنے دوستوں کے حوالے سے, اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے اگر یہ حسد آ گیا, بغض آ گیا, عداوتیں آ گئیں, دشمنیاں آپ نے پال لیں, تو پھر یہ ہوگا کہ یہ رشتہ تو قائم نہیں رہے گا. یقیناً آپ کے دل میں عداوت آ گئی ہے, دشمنی آ گئی ہے, حسد آ گیا ہے, اب آپ ان کی نعمتوں کو چھن جانے کی دعائیں کرنا شروع ہو چکے ہیں اور حسد کی تعریف آپ پر صادق آتی ہے. تو اب اس کا معاملہ کیا ہے کہ اب آپ بہت قیمتی لوگوں سے اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ رابطہ رکھیں, رابطہ قائم رکھیں. آپ اپنے دوستوں سے رابطے میں رہیں گے, آپ کے سامنے ان کے حالات, واقعات, ان کی کیفیات آپ کے سامنے رہیں گی, اور حسن اخلاق کے ساتھ, حسن نیت کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ آپ جب مدد کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ دیکھیں گے. یہ رشتہ بھی قائم ہوگا اور اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر ہوں گی. مزید کال لیتے ہیں.
محمد زاہد اتاری اسلام آباد سے عرض گزار ہوں، گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں۔ سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، کیا بات ہے۔ نام انہوں نے زاہد بھائی بتایا، میں نام سن نہیں سکا۔ زاہد بھائی ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ۔ زاہد بھائی میری معلومات کے مطابق تو یہ حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرحوم نگران شورا ان کے بھانجے ہیں، اور اسی انداز کو انہوں نے ماشاءاللہ لیا۔ زاہد بھائی جو تو بھانجے ہیں، تو میں ان کو تو ملا ہوں اور ان سے سنا ہو بھی یہ کلام، وہ ماشاءاللہ پڑھتے ہی وہی ہیں۔ میرا خیال تو یہی ہے کہ یہ وہی ہے۔ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ زاہد بھائی آپ کو خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ پاک ہمارے پیارے پیارے مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک ان کی تربت پر، ان کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ मुंहिंजो नालो मोहम्मद फराज आहे। मां सुबह सिंध ज़िला सां गॾु सां आहियां। शाह साहब मुंहिंजो नात खां सलामी भाई सां ही अर्ज़ गुज़ार आहे, मूंखे ही ॿुधाइनि हाल दिल किस को सुनाए आप के होते हुए। بس میں آپ کو اس کا جواب ایک ہی دوں گا، سائیں چھا حال ہے، اتنا مجھے تو آتا ہے، اس کے علاوہ تو نہیں آتی۔ آپ بول لیتے ہیں سندھی؟ سمجھ میں آ جاتی ہے بول۔ اچھا چلیں جی، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے جی۔ انشاءاللہ آپ کی فرمائش ہمارے ثاقب بھائی نے نوٹ کر لی ہے جی، اللہ پاک سلامت رکھے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ میرا نام محمد سلیم ہے، نہ سناتے یا رسول اللہ تیرے در کی بنداؤں کو سلام۔ مرحبا مرحبا، بہت شکریہ آپ کا جی۔ مزید کال لیتے ہیں۔ مجھے یہ کلام سناتے ایک میں ہی نہیں، ان پر قربان زمانہ ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین 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 و ایاک۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ اخلاق اتاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب کی آمد، مرحبا۔ شاہ صاحب سے یہ عرض ہے یہ والا کلام سنا دیں، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ کیا بات ہے جی، پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی۔ مزید بھی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔ جو نام ہانیت تاریہ آئی کراچی سے گھر کر رہی ہیں، آئین کے ای سنائے دیو منجو دل منجی جا منجی پیر سے قربان، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین 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 و ایاکا۔ آئیں جو کرو حال ہے، آئیں ٹھیک ہوں ماشاءاللہ۔ اللہ جی، اللہ پاک جی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ آئیں پر کرم کریجئے۔ آئیں کے ماں باپ تھے، اللہ آئیں کے ماں باپ پہ کرم کریجئے۔ بس اتنی آتی ہے ٹوٹی پوٹی میمنی، آپ اسے بھی قبول فرمائیں جی۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ پیاری پیاری بچی نے ماشاءاللہ ہمیں میمنی زبان میں کال کی ہے، کراچی سے ماشاءاللہ، اور پیارے کلام کی فرمائش بھی کی۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ چاہیے شاکر شاہ صاحب آپ سے عرض ہے کہ آپ یہ والا کلام سنا دیں، امیر اہل سنت کا لکھا ہوا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی۔ پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ محمد احتشام اتاری کھانے وال سے، ماشاء اللہ مدنی چینل کا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ثاقب بھائی آپ سے گزارش ہے میرے لیے مدینے کی دعا فرما دیجئے، اور نعت خان بھائی سے گزارش ہے آج مجھے یا نعت سنا دیجئے۔ یا شفیع امم للہ کر دو کرم، شادہ وسیدار تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم۔ کیا بات ہے جی، اللہ پاک جلد از جلد آپ کو مکہ مدینے کی با ادب حاضری عطا فرمائے جی۔ کچھ میسج بھی ہیں آپ کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت خواں بھائی سے گزارش ہے، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی، اس کے 2 شعر سنا دیں جی۔
اچھا ایک اور میسج ہے، آپ کا پروگرام ہم سب گھر والے اکٹھے بیٹھ کے سنتے ہیں، کبھی پروگرام مس نہیں کیا، والد کی شان میں کوئی کلام سنا دیں جی، خوش رہیں آباد رہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کا شو مدینہ مدینہ، میری درخواست ہے کہ ضرور یہ کلام سنا دیں، زمین و زمان تمہارے لیے۔ اچھا جی علی رضا ہیں، کہہ رہے ہیں جی میری والدہ کو مدینے جانے کا بہت دل کرتا ہے، پلیز دعا فرما دیں، اللہ پاک کا اسباب بنائے اور جلد از جلد آپ کی والدہ ماجدہ کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما، زیر نصیب آپ خدمت پر معمور ہوں اپنی والدہ کے ساتھ عمرہ کرنے کی سعادت پائیں۔ محمد حمزہ بھائی ہیں سیالکوٹ سے، کہہ رہے ہیں جی میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ کیا کہیں گے فصیح الدین بھائی، اللہ پاک کی رضا خوشنودی کے لیے زیادہ سے زیادہ کون سے عمل کیے جائیں، کیا کیا جائے؟ شاہ صاحب سب سے پہلے تو فرائض پر عمل کیا جائے، جو چیزیں لازم ہیں ان پر عمل کرنا ہے، کیونکہ فرائض پر عمل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ فرائض کے ساتھ نوافل اور پھر دیگر چیزیں بھی ساتھ لی جائیں، جیسا کہ اخلاق ہے، اخلاقیات ہیں، گھر والوں کے ساتھ اچھا انداز ہے، مسلمانوں کی خیر خواہی ہے، ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ اچھا اخلاق ہو، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ ہو، بد اخلاقی نہ ہو، ان چیزوں کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی خوشنودی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ کہہ رہے ہیں جی بہت ہی خوبصورت انداز میں دین اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے، ماشاءاللہ، کلام سننا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی جی۔ اور ایک میسج ہے، سب نو میری طرفوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت خاں بھائی، نعت خاں ثاقب لالا تہاڈا کے حال ہے، تساں بڑا ہی سونا کلام پیش کیتا۔ ثاقب لالا تساں مینوں اے کلام سنا دیو، کبھی گرد کعبہ کے میں بھی تو گھوموں، اے کلام لازمی سنا دیو۔ اللہ تعالیٰ تہانوں بار بار والدین دے نال حج و عمرہ کرن دی سعادت عطا فرمائے۔ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے جو بات کی ہے؟ جی۔ فراز نظامی بھائی ہمیں مدنی چینل لائیو کے نام سے کمنٹس کر رہے ہیں جی، کہہ رہے ہیں جی یہ سیگمنٹ ایک کرتے ہوتے ہیں، شعر سننا ہوتا ہے۔ ابھی انہوں نے 26واں سیگمنٹ کیا ہمارے ساتھ اور کہہ رہے ہیں ایسا شعر سنا دے جس میں لفظ میرا آتا ہو۔ فصیح الدین بھائی ایسا شعر سنا جس میں میرا آتا ہو۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ کیا بات ہے، دوسرا مصرع بھی اس کا پورا ہے نا، پہلا ہو گیا، دوسرا نعت خواں اسلامی بھائی سے یہ بھی ٹھیک ہے بھائی جی۔ میرا گدا اچھا میرے ذہن میں بھی یہی آیا تھا شعر، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام۔ واہ واہ کیا بات ہے شاہ صاحب، یہ تو آپ طرز میں سنا دو نا، میرا گدا آپ ایک سنا دو نا، ہماری فرمائش پر بھی سنا لیں، قبول فرما لیں ہماری فرمائش۔ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، غلام زارا راہ میں تو علی کا نوکر ہو، غلام زارا راہ میں تو علی کا نوکر ہو، ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے، میں اس یتیم سے آیا ان کے روزے سے، میں اس یتیم سے آیا کے روزے سے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا
میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی تیرا سے یہ پیام اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ عابد علی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اسی طرح محمد شاہد ہیں ہمارے ساتھ، یونس خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ۔ کلام انہوں نے سننا ہے دل تیری یادوں سے مہکتا رہے۔ اچھا جی، محمد احمد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے جی۔ ثاقب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، مزید کچھ کلام شامل کرتے ہیں۔ سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہے بری، تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اللہ دے تیرے جسم منور کتابش جانے 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 تجلا کہوں تجھے، جانے 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 تجلا کہوں تجھے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن، پھر کون دیکھے گا خطائے آپ کے ہوتے ہوئے، کون دیکھے گا خطائے آپ کے ہوتے ہوئے، ہم غلاموں کا رکھنا ادارا بھرا
अपना उदारा भरम शाला बस सारवे तेरा सोहरा अरब तेरा सोहरा अरब या शफीए ओ ममलिल्लाह तो करो मेरे हाथों में कासा है उम्मीद का मेरे हाथों में कासा है उम्मीद का मैं हूँ भिखारी शाह आपकी दीद का हूँ भिखारी शाह आपकी दीद का मैं गदाए अरब तो नबी मोहतरम शाला वसदा रवे तेरा सोहरा हरम तेरा सोहरा हरम किसको जागे ताजदार हरम तेरा डाले हुए हैं ज़माने के गम तेरा डाले हुए हैं ज़माने के गम फरमाते अब तेरी उम्मत है हम शाला वसदा रवे तेरा सोहरा हरम तेरा सोहरा हरम हम गुलाम करक ना खुदा भरम शाला वसदा रे तेरा सोहरा बहुत लोग जाते ऐसे हरम के जैसे हरम हो कदम दो बहुत लोग जाते ऐसे हरम के जैसे हरम हो कदम दो बड़ा खूब उनका कहते हैं मौला बड़ा खूब उनका कहते हैं मौला ये औकात वैसी है मेरी कहाँ काबा दिखा दे मौला मौला काबा दिखा दे मौला कभी गिर्द काबे कि हम भी तो घूमे कभी गिर्द काबे कि मैं भी तो घूमूं कभी मैं काबे की चादर को चूमो मुझे भी दिखा दे खुदाया अरम मुझे भी दिखा दे खुदाया अरम बरसती है रहमत की बारिश
کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا رہے گا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہے رہے گا تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہے رہے گا سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ ملتا ہے یہ ملتا ہے یہ ملتا ہے رہے گا ملتا ہے یہ ملتا ہے یہ ملتا ہے رہے گا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. اللہ سلامت رکھے. ہمارا آج کا ٹاپک بھائی چارہ ہے. میں چاہوں گا تینوں مبلغین سے مختصر انشاءاللہ گفتگو لے لیتے ہیں. اسلام میں ہم بھائی چارگی کے پر عاطف بھائی بات کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ اسلاف کا انداز بھائی چارگی کے حوالے سے کیا ہے, اس پر کچھ روشنی ڈالیے. ایسا ہمارے اسلاف تو یوں سمجھے کہ دین اسلام کی تعلیمات کا مظہر پیکر ہوا کرتے تھے, اور یوں انداز ہوا یا کرتا تھا. ہم اگر تاریخ کو پڑھتے ہیں اور بزرگان دین کے حالات کو پڑھتے ہیں تو ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ وہ اگر کوئی صدقہ جو ہے وہ بکری کا سر صدقہ کرتا تھا تو وہ 100 گھروں سے گھوم کر پھر اسی گھر میں آ جایا کرتا تھا. یعنی کوئی ایسا ہوتا ہی نہیں تھا, وہ یہ سمجھتا تھا کہ دوسرے بھائی کا بھلا ہو جائے, دوسرے بھائی کا بھلا ہو جائے. ضمن میں ایک حکایت, چلیں وقت مختصر ہے ذکر کرتا ہوں. حضرت عبداللہ واقدی قاضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, میں عید کا دن تھا, غربت کے معاملہ چل رہے تھے, کچھ تھا نہیں میرے پاس, تو خادمہ آئی اور کہنے لگی کہ آپ کے گھر والے بھی ہیں, ساری چیزیں ہیں, غربت ہے اور کچھ ہے بھی نہیں کہ بچوں کے کپڑے بنے یا دیگر چیزیں ہوں, تو آپ کچھ کیجئے. یعنی میں ایک دوست تاجر تھا, میں اس کے پاس گیا اور آپ نے حالات بیان کیے. اس نے مجھے جو ہے وہ 1200 درہم دے دیے. اب میں گھر پر آیا, جیسے ہی گھر پہ رکھے تو دروازے پہ دستک ہوئی اور اس نے کہا کہ میں سید زادہ ہوں, آل رسول ہوں, تو یوں مجھے جو ہے وہ مدد کی ضرورت ہے اور میں بڑا پریشان ہوں. آپ نے کہا کہ آل رسول اور بچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا شہزادہ جو ہے ہمارے گھر پر آیا ہے, تو اپنی بیوی سے کہا کہ 600 آپ رکھ لو اور 600 ان کو دے دو. تو بیوی بڑی سعادت مند تھی اور بڑی جو ہے وہ خیر خواہی والی, اور محبت رسول اس کے دل میں تھی, آل رسول کی محبت بھی تھی اس کے دل میں. اس نے کہا کہ تم اپنے دوست کے پاس گئے, اس نے تمہیں 1200 درہم دے دیے اور اپنی حاجت تو نے اسے بیان کی, اور تیرے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ آیا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ آدھے میں اس کو دے دوں, پورے دے دو اس کو. اب وہ عبداللہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے پورے اٹھائے, 1200 درہم وہ شہزادے کو دے دیے. اب ہوا کیا کہ جس دوست سے میں لے کر آیا تھا اس کو حاجت پڑی. اب وہ جو میرا دوست تاجر تھا وہ اسی شہزادے کے گھر پہ چلا گیا اور جا کر کہا کہ میری ایسے ایسے حاجت ہے. تو اب وہی تھیلی اس شہزادے نے اٹھا کر اس میرے دوست کو دے دی. کیا بات ہے. اب وہ میرے دوست کو دے دی. جیسے اس نے تھیلی دیکھی کہ یہ تو وہی ہے جو میں نے اپنے دوست کو دی تھی, اب وہ میرے پاس ہے اور کہنے لگا کہ میں نے جو تمہیں 1200 دیے تھے وہ کہاں ہیں. وہ کہنے لگا کہ ایسے ایسے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ آیا تھا, میں نے اس کو دے دیے. تو کہنے لگا کہ بھائی دیکھیں
میں ان کے پاس گیا تھا تو وہ جو میں نے تمہیں دیے تھے وہ انہوں نے اٹھا کر مجھے دے دیے. اب کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے نا وہ پہنچتے پہنچتے جو وقت کا حاکم تھا اس تک پہنچ گئی کہ بھائی یہ معاملہ ہو گیا. تو وقت کا حاکم جو ہے اس نے اپنے غلاموں کو بھیجا اور پیغام بھیجا کہ میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے آپ کے حالات سے ناواقف تھا اور مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ نے یہ معاملہ کیا ہے. یہ آپ نے 10,000 دیے تھے, 1200 درہم دیے تھے, یہ 10,000 درہم اس نے بھیجے ساتھ میں, کہا 2,000 آپ کے لیے, 2,000 آپ کے دوست کے لیے اور 2,000 شہزادے کے لیے اور بقیہ 4,000 جو بچ جائیں وہ آپ کی سعادت مند بیوی کے لیے. یہ انداز ہوا, انداز تو بزرگان دین کا انداز تھا کہ اپنی حاجت پر ترجیح دیتے تھے. اگر اہل بیت اطہار کا طرز عمل بھی دیکھیں, جی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ روزہ رکھا ہے, پہلے دن, دوسرے دن, تیسرے دن اور تینوں دن جو گھر میں تھا فقیر کو دے دیا. کیا بات, یعنی ان کا انداز بھی ایسا تھا. تو ہمارے بزرگان دین کا انداز ایسا ہوا کرتا تھا. اللہ کرے کہ ان کے نقشے قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق اور سعادت مل جائے. اللہ پاک ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہو جاتا ہے چونکہ وقت کی قلت کے باعث الفاظ بے ترتیب ہو جاتے ہیں, آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. قاسم بھائی, مسلمانوں کو متحد رہنا یہ کس حد تک ضروری ہے, ایک مسلمان کا متحد رہنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی کا مقولہ ہے الاتحاد قوت عظیمۃ. واہ, اتحاد ایک بہت بڑی قوت و طاقت ہے. جی واقعی کہ جب ہم مسلمان آپس میں مل بیٹھیں گے, آپس میں اتحاد ہوگا تو بڑے بڑے چیلنجز کو آرام سے نبٹ سکتے ہیں. اور اس کے برعکس اگر دیکھیں کہ ہر بندہ دوسرے سے پیٹھ پھیر کے بیٹھے اور محبتوں کے چراغ کو بجھا دے تو پھر بہت زیادہ آزمائشوں کا سامنا نہیں کر سکیں گے. اس کی مثال دیتا ہوں کہ سمندر ہے اور اس میں سے اگر کوئی قطرہ نکالتا ہے اپنی ہتھیلی پہ رکھتا ہے, اتحاد کی مثال, تو پوچھا جائے کہ بھئی یہ ہتھیلی میں آپ کے کیا ہے, تو وہ آگے والا بندہ یہ کہے گا یہ قطرہ ہے. لیکن اسی قطرے کو اگر سمندر میں ڈال دیں, اب پوچھیں بھئی یہ کیا ہے, وہ کہیں گے یہ سمندر ہے. اب جواب دونوں دفعہ آیا لیکن مختلف آیا کہ جب قطرہ سمندر سے ہٹا تو قطرہ ہو گیا, جب وہ قطرہ سمندر کے ساتھ ملا تو سمندر بن گیا. اسی طرح آپ ایک بلند پہاڑ کو دیکھیں اور ہر بندے سے پوچھیں بھی یہ کیا ہے, وہ کہے گا بہت بڑا پہاڑ ہے, آسمان سے یہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن اگر اسی پہاڑ سے ایک ذرہ اٹھائیں اور ہتھیلی پہ رکھے کہیں یہ کیا ہے, تو آگے والا جواب دے گا یہ تو ایک چھوٹا سا ذرہ ہے. یہی ذرہ جب پہاڑ کے ساتھ ملا تو پہاڑ شمار ہوا اور پہاڑ سے علیحدہ ہوا تو وہ ذرہ ہو گیا. تو یہ ایک جو دو مثالیں عرض کی ہیں, نتیجہ اس کا یہی نکل رہا ہے کہ مسلمان آپس میں اتحاد کے ساتھ رہیں. اتحاد بہت بڑی نعمت ہے اور احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے. بہت شکریہ. کیا کہیں گے فصیح الدین بھائی, آپ آخر میں کیا پیغام دیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ شاہ صاحب, آخر میں یہی پیغام دوں گا کہ بھائی چارگی کا جو آج ٹاپک لیا گیا بہت ہی اچھا ٹاپک تھا. اب ہمیں بھائی چارگی قائم تو کرنی ہے, اس کے لیے ہمیں چند چیزوں کا لازمی خیال رکھنا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو معاف کرنا ہے سب سے پہلے تو. دوسرا, جب اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو, حاجت ہو, پیسوں کی ضرورت ہو تو اس کی مالی مدد کرنی ہے. کہ اسی طرح اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرتے رہنا ہے کہ ملاقات کرنے سے بھی محبتیں قائم رہتی ہیں. اور اس کی برکت بھی ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک شخص کسی شہر میں اپنے کسی بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا. وہ فرشتہ اس شخص کے پاس آیا اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں کسی شہر میں اپنے فلاں بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو فرشتے نے پوچھا کیا اس کا کوئی تم پر احسان ہے جو اتارنے جا رہے ہو؟ کہا نہیں, بلکہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. تو فرشتے نے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے, میں فرشتہ ہوں, اور جس طرح تم اللہ کی رضا کے لیے اپنے اس بھائی سے محبت کرتے ہو اللہ بھی تم سے محبت فرماتا ہے. اسی طرح معاف کرنا ہے, ظلم نہیں کرنا ہے. اگر کوئی ظلم کر رہا ہو, اگر بچا سکتے ہو تو بچانا ہے. بہرحال ایک سگے بھائی کے ساتھ جس طرح رہتے ہیں اسی طرح میں مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی رہنا ہے. اور وہی بات کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہے, اگر کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم کو اس کا درد محسوس ہوتا ہے. تو دوسرے مسلمان بھائی کے درد کو بھی اپنا درد سمجھیں, بھائی چارگی قائم رکھیں, انشاءاللہ اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے, اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق. آمین آمین آمین. مدنی چینل کے ناظرین, یقیناً بھائی چارہ اتنا پیارا وصف ہے, اتنا پیارا عمل ہے کہ جس سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے, اور جہاں یہ بھائی چارہ ختم ہو جائے وہاں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. فتنہ اور فساد اور قتل و غارت گری کا یوں کہیں کہ بازار گرم ہوتا ہے. بھائی چارہ ہے کیا؟ بھائی چارہ اصل یہ ہے کہ کسی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا, کسی کی خوشی میں دل سے خوش ہونا,
یہ ہے بھائی چارگی. معاف کر دینا، اچھے انداز کے ساتھ پیش آنا، یہی بھائی چارگی ہے. اللہ کرے کہ ہم اس ٹاپک کو، جو آج کا ہمارا ٹاپک ڈسکس ہوا ہے، اس پر اسٹڈی کریں، مزید پڑھیں اور عمل پیرا ہوں. آج اپنے سب عاشقان رسول جو دیکھ رہے ہیں بعد میں دیکھیں، نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں ایک رسپیکٹ لے کر آئیں گے. جہاں تک ہو سکا ہم پیار محبت کا ہاتھ آگے بڑھائیں گے، صلح کی طرف آئیں گے. انشاءاللہ بھائی چارگی کو انشاءاللہ ہم قائم رکھیں گے اور اس کو فروغ دیں گے، دین اسلام کی اس تعلیم کو آگے انشاءاللہ پھیلائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی غلطی دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر سرزد ہو گئی ہے، اللہ پاک سے ہم معافی کے خواستگار ہیں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زبان پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادر، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی